انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، قرآن اتارا گیا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے، میں نے اکثر اوقات قرآن حکیم کی جب بھی اہمیت کے اوپر زور دینا ہوتا ہے تو میں اسی آیت کو کوٹ کرتا ہوں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اس سے بہتر انداز میں کوئی تعریف قرآن کی ہو نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے رمضان کو بھی اہمیت دے دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ یوں نہیں آیا کہ قرآن وہ کتاب ہے جو کہ رمضان میں نازل ہوئی ہوئی ہے، پھر اس میں پرائرٹی کس کی ہو جاتی؟ رمضان کی۔ یہاں پہ کہا گیا ہے شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا تو وہ ہے انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا۔ اچھا، یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اب اگلا سٹیپ کہ رمضان کے مہینے میں دن میں یہ نازل ہوا یا رات میں، تو لیلۃ القدر پارہ نمبر 30 میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پھر سورہ الدخان کے اندر حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ اچھا، اس رات کی برکت بھی قرآن کی وجہ سے ہوئی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، پوچھا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پہلے یعنی اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اچھا، اب ہم عموماً جب اردو لنگوسٹک میں دن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم فرق کرتے ہیں، دن ایک پورے 24 گھنٹے کے دن کو بھی دن کہا جاتا ہے، اور اگر آپ لیل اور نہار کا فرق کریں یعنی ڈے اور نائٹ کا، تو ان معنوں میں تو 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات۔ نبی علیہ السلام جو یہ پیر کے دن کی بات کر رہے ہیں تو پیر کے دن سے مراد آپ پیر کا پورا دن لے رہے ہیں، اور پیر کا پورا دن ہوگا اتوار والے دن مغرب سے لے کر پیر کی مغرب تک۔ تو چونکہ یہ اتوار اور سوموار کی درمیانی رات یعنی پیر والی رات نازل ہوا، تو ظاہر ہے کہ پیر کی جب رات ہے تو اس سے آگے پیر کا دن ہی آتا ہے، تو نبی علیہ السلام اس مبارک دن میں روزہ رکھا کرتے تھے، اس اعتبار سے کہ قرآن نازل ہوا، اور اس اعتبار سے بھی کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی پیر کا دن ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، یہ اس مہینے کی فضیلت ہے، اور قرآن جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ لہٰذا اب اس سے یہ بات پتہ چل گئی جو قرآن کے شروع میں ہے ھدی للمتقین، اس سے مراد صرف اہل ایمان نہیں ہے بلکہ ہر وہ شخص متقی ہے جو یہ تصور کر کے ڈر جائے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا ہے، وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس شخص کے لیے قرآن میں ہدایت ہے۔ جو اس فزیکل ورلڈ سے باہر بھی کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے، اور جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ وبینات من الہدی، اور صرف ہدایت نہیں ہے، ہدایت کے روشن دلائل ہیں، یعنی اتنے روشن ہیں کہ ایک ان پڑھ کو، جاہل کو، جڈ کو بھی سمجھ آ جائیں، ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آ جائے۔ آپ دیکھ لیں صحابہ کرام میں تو گنتی کے لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، چونکہ یہ ان کی زبان میں نازل ہوئی تھی کتاب، اس لیے جب وہ نبی علیہ السلام سے زبانی سنتے تھے نا تو اٹریکٹ ہوتے تھے اس کتاب کی طرف، حالانکہ وہ کہیں سے پڑھ نہیں رہے ہوتے تھے، خود لکھنا پڑھنا تو وہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے، ان کی اپنی زبان تھی، ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ اتنے روشن دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اٹھایا اور پھر دنیا کی امامت کے اوپر فائز کر دیا، اس کتاب کے ذریعے سب کچھ تل پٹ ہوا ہے۔ فالفرقان، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔
نبی الاسلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے صحیح بخاری کے اندر، محمد فرق بین الناس، دو فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے نبی الاسلام یعنی وہ اس کو روایت کر رہے ہیں، ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہ یہ محمد وہ ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی شخصیت ہے۔ تو قرآن بھی الفرقان ہے، اور سراپا قرآن مجسم، یعنی قرآن اگر جسم کی حالت میں آتا تو نبی الاسلام کی مبارک ذات ہے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی الاسلام کے اخلاق کیسے تھے؟ اخلاق سے مراد آپ کے شمائل، آپ کی کردار، آپ کی صفات، آپ کا اوڑھنا بچھونا، آپ کس طرح کے انسان تھے؟ تو انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن ہی نبی الاسلام کا اخلاق تھا۔ یعنی قرآن کو جو مطلوب انسان ہے نا، اگر پرفیکٹ فارم میں کوئی موجود ہے روئے ارض کے اوپر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ تو ہم اسی لیے آپ کو قرآن مجسم کہتے ہیں کہ قرآن اگر انسانی شکل میں آتا، کوئی جسم اڈاپٹ کر کے، تو نبی الاسلام اس کی پریکٹیکل مثال ہے۔